پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ماننے والے دنیا میں جس مقام کے اوپر بھی ہوں گے، آپ کو پتہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خواجہ بریلوی رحمہ آپ نے ایک کتاب لکھی ہے، تو آپ نے 6 گھنٹوں کے اندر وہ کتاب لکھی ہے۔ کتنے گھنٹوں کے اندر جی؟ سارے بولو کتنے گھنٹے کے اندر؟ 6 گھنٹوں کے اندر۔ لکھ کی میں نہیں، کتاب بھی عربی جی، اجمی بندہ ہو اور عربی کتاب، اور گھنٹے لگے 6۔ اعتراض اٹھ گیا نا، آپ جب عمرے پہ گئے نا تو علماء عرب نے اور لوگوں نے، ہوتے ہیں جناب شرط پسند عناصر، لوگوں نے اعتراض کیے، انہوں نے کہا بھئی او احمد رضا ہندوستان چو آیا بے جڑا حضور دے علم و اللہ دے علم دے برابر سمجھدا ہے، معاذ اللہ۔ تو آپ نے اس وقت پر کتاب لکھی، آپ نے جناب 6 گھنٹوں کے اندر کتاب لکھی اور لکھ کے حضور تاج الشریعہ کو دے کر آئے۔ وہ اس وقت مفتی مدینہ تھے کہ اے دے علماء دیاں تقریزاں لگاؤ، عرب کے علماء کی۔ تو آپ نے جب علماء جب آپ کو ملتے تو آپ علماء کی بارگاہ میں وہ کتاب پیش کرتے، کہتے جی ہے میرے پیر نے کتاب لکھی، اس میں تقریر سے لکھو۔ تو پہلا سوال کیا ہوتا، جو بندہ تقریر سے لکھنے لگتا نا، اظہار خیال جس کو کہتے ہیں، اظہار خیال جڑا بندہ کتاب سے کرنے لگتا، وہ کہتا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کتاب لکھی کس نے، پہلی گل۔ دوسری گل کہ کتاب لکھی کتنے عرصے سے گئی، اور آپ فرماتے کہ لکھی میرے پیر نے ہے، نام اس کا احمد رضا ہے، کہ جناب لکھی اس نے 6 گھنٹے دے بیچ ہے، کسی بندے نے تقریر سے نہیں لکھی۔ لوگ کہتے ہیں یہ پاسبل ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، قطعاً نہیں ایسا ہو سکتا۔ تیری سرکار میں راتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، اے بھی غوث پاک دی جان ہے۔ امام احمد رضا کے پاس حضور تاج الشریعہ جس وقت واپس آئے نا، تو آپ نے آگیا جی گل یہ ہوئے کہ وہ کوئی تقریر لکھن کو تیار ہی کوئی نہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ کس نے لکھی ہے، میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کے اجمی ہیں، میرے پیر ہیں احمد رضا، انہوں نے لکھی ہے۔ وہ لوگ عربی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم عربی ہو کے اتنی احسن عربی نہیں لکھ سکتے، ایک اجمی کیسے لکھ سکتا ہے، یہ تو پاسبل ہی نہیں۔ دوسری بات تم کہتے ہو 6 گھنٹے کے اندر، تو 6 گھنٹے کے اندر تو یہ کتاب لکھی جا ہی نہیں سکتی۔ تو آپ بتائیے، اس راز سے پردہ اٹھائیے، یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ نے کہا کہ جس وقت میرے کنا سے گل پہنچی نا کہ عرب دے وچ مشہور ہو گیا کہ احمد رضا آیا ہے جڑا حضور دے علم نو رب دے علم دے برابر سمجھدا ہے، تے میں جناب والا مقام ابراہیم دے سامنے بیٹھ گیا، تے میں مقام ابراہیم دے سامنے بیٹھ کے نا رونا شروع کر دیتا۔ میں روتا ہوں، میری آنکھ لگتی ہے، میں دیکھتا کیا ہوں کہ سامنے رسول اللہ تشریف فرما ہے، دائیں جانب مولا علی تشریف فرمائے، بائیں جانب حضور غوث پاک تشریف فرمائے۔ آپ نے کہا جی ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ کے کتاب لکھ دی۔ آپ نے کہا پھر، آپ نے کہا میری بات سنو، جب میں رو رہا تھا پریشانی کے عالم میں تھا، جب میں اتنی پریشانی کے عالم میں تھا کہ عرب میں آ چکا ہوں، عمرے میں پہنچ چکا ہوں، علماء عرب نے میرے چھڑنا کوئی نہیں، انہوں نے کہنا دلائل دو، تو میں کہاں سے کتابیں اکٹھی کروں گا، میں کہاں سے ذخیرہ کتب اکٹھا کروں گا؟ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت مقام ابراہیم کے سامنے بیٹھ کر تصوراتی زندگی دنیا کے اندر میں نے حضور سیدی غوث اعظم کو آواز دی، ان کو میں نے پکارا، میں نے کہا جی تسی خود لکھا ہے کہ ہووے میرا مرید، میں مشرق بھی چوہاں مرید مغرب بھی چوہے، کہ او دے جسم تے کپڑے نہ ہون، اگر او منوں صدقے دل دے نال پکارے میرے کو مدد طلب کرے، میں او دا جسم بھی ڈانپ دیاں گا۔ آج تہاڈا مرید مشکل تے پھس گیا ہے، تے میں خدا دی قسم مقام ابراہیم دے سامنے جس وقت یہ آرزو کی تھی تے غوث پاک خود نہیں آئے، نال مولا علی نو بھی لے آئے، رسول اللہ نو بھی لے آئے، اور میں نے حضور کو دیکھا، مولا علی کو دیکھا، غوث پاک کو دیکھا، میں دیکھ دیکھ کے کتاب لکھتا چلا۔